بسم اللہ الرحمن الرحیم یوٹیوب چینل انٹرسٹنگ سٹوری کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل انٹرسٹنگ سٹوری کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں سے لازمی شیئر کیجیے اور فیڈ بیک کے طور پر کمنٹس باکس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ تو لیجئے اب بغیر کسی تاخیر کے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ ناظرین، یقیناً یہ ایپیسوڈ آپ کے لیے بہت زیادہ دلچسپ ثابت ہونے والا ہے۔ اس کے اندر شمشیر دادا تناوش کے ساتھ وہ کھیل کھیلے گا، بقول شمشیر دادا کے کہ وہ کھیل جو تم ویڈیو میں دیکھتے ہوئے بھی شرماتے ہوں گے، آج ریئل میں تمہیں اس طرح کھیل کے ساتھ دکھاؤں گا اور دیکھو۔ یہ سب دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا، چلتے ہیں ویڈیو کی جانب، اور یہ آپ کے لیے ہوگا سرپرائز کے طور پر میگا ایپیسوڈ۔ گلاس سے ایک لمبا گھونٹ لیتے ہوئے اخلاق حسین نے کہا، ایک خاص بات کا خیال ضرور کرنا۔ کیا؟ نوشاد افریدی نے سوالیہ نظریں اس کی جانب گھمائی۔ اگر کبیر دادا میں ذرا بھی عقل ہوئی تو وہ اپنی رکھیل کو منظر عام سے غائب کر دے گا۔ کیا؟ نوشاد افریدی نے پریشان ہو کر کہا، اس طرح تو سارا منصوبہ ناکام ہو جائے گا۔ بالکل، اخلاق حسین نے اطمینان بھرے انداز میں سر ہلایا۔ اس کا مطلب ساری محنت ضائع ہو جائے گی؟ محنت تو خیر میں ضائع نہیں جانے دیتا، بس تم ایک کام کرنا۔ وہ کیا؟ نوشاد افریدی کے لہجے میں اشتیاق بھر آیا تھا۔ جو ہی وہ اسے کہیں بھیجنے کی کوشش کرے تم اسے رستے سے اغوا کر لینا۔ نوشاد استہزائی لہجے میں بولا، اچھا مشورہ ہے، میں بالکل ایسا ہی کرتا اگر مجھے پھانسی کا انجام بھول گیا ہوتا۔ یار میں تمہارے ساتھ ہوں تو پھر دونوں کا وہی انجام ہوگا۔ نوشاد افریدی کے دل میں چھپا کبیر دادا کا ڈر ہونٹوں تک پہنچ گیا تھا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، شمشیر دادا جہاں موجود ہیں وہ ہیں اور ابھی موقع ہے منمانی کرنے کا۔ باقی ہم اسے اغوا کر کے عزت و احترام ہی سے رکھیں گے اور رات کو شمشیر دادا کے سامنے پیش کر دیں گے، پھر کبیر جانے اور اس کا استاد شمشیر۔ اخلاق حسین نے اسے حوصلہ دیا، کیا پتا اسے اب تک کہیں بھیج دیا گیا ہو۔ نوشاد نے اندیشہ ظاہر کیا، میں نے کچی گولیاں نہیں کھیلی خان صاحب، مسلسل نگرانی کرا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں اپنے 10-12 آدمیوں کو تیاری کا حکم دے دیتا ہوں۔ نوشاد افریدی توہن کرہن مان گیا تھا۔ اخلاق حسین غلیظ لہجے میں بولا، ٹھیک ہے، ساری تیاری مکمل کر لو، سپیر کو شمشیر دادا کو ملنے جائیں گے۔ ابھی تک اس کے دل میں بھی چمک چلو کے اصول کی تمنا ابھارنی ہے، سالہ کمینہ تصویر دیکھتے ہی لٹو ہو جائے گا۔ نوشاد نے شمشیر دادا کے خلاف دل میں موجود زہر اگلا۔ اخلاق حسین نے کہا، اور یہی ہم چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تھوڑی دیر بعد ملتے ہیں۔ نوشاد افریدی موبائل فون نکال کر اپنے آدمیوں کو ضروری ہدایات دینے لگا۔ اخلاق حسین نے جاتے جاتے مشورہ دیا، ایس پی ضمیر حسین کے چند قریبی پولیس والوں کو بھی اس کام میں اپنے ساتھ رکھ لو، آسانی رہے گی۔ نوشاد نے فقط سر ہلا کر اس کی تائید کی اور موبائل فون کی طرف متوجہ ہو گیا۔ روزانہ وہ کبیر دادا کو رخصت ہوتے دیکھا کرتی تھی، آج کبیر دادا کار سے باہر کھڑا اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ وہ بھی دروازے تک حسرت بھری نظروں سے پیچھے مڑ کر دیکھتی رہی۔ جو ہی کار دروازے سے باہر نکلی، آنکھوں میں رکی ہوئی نمی بہر چھلک پڑی تھی۔ جہاں کبیر دادا سے دور جانے کا غم اس کے دل چیر رہا تھا، وہیں کسی انجانے خطرے سے وہ ڈری ہوئی بھی تھی۔ جس طرح پاشا نے اسے بہانے سے کافی بنانے کے لیے بھیج دیا تھا، وہ اسے احساس دلانے کے لیے کافی تھا کہ وہ کوئی ایسی بات تھی جو کبیر دادا کے چہرے پر بھی پریشانی پیدا کر سکتی تھی۔ رہ رہ کر اس کی آنکھوں میں اس دیو نما حبشی کی تصویر ابھر آتی جسے اس نے ویڈیو میں کبیر دادا کے ہمراہ دیکھا تھا۔ یقیناً وہ مقرانی قوم کا تھا، تبھی تو اس کا رنگ اس قدر کالا تھا۔ گھر سے تھوڑی دور آتے ہی اس کا دل بے اختیار کبیر دادا سے بات کرنے لگا، مگر اپنا ارادہ مؤخر کرتی ہوئی وہ ایئر فون لگا کر
کبیر دادا کی ویڈیوز دیکھنے لگی۔ اب تو اس کے پاس اچھا موبائل فون موجود تھا۔ اس نے اپنی اور کبیر دادا کی کافی ساری ویڈیوز اور تصویر جمع کر لی تھی۔ وہ ویڈیوز میں دیکھنے میں منہمک تھی کہ اچانک کار رک گئی۔ اس نے سکرین سے سر اٹھا کر دیکھا، کوئی پولیس کا ناکا تھا۔ وہ ان کی طرف دیکھنے لگی۔ دو باوردی سپاہی قریب آئے، ایک ڈرائیور سیٹ کی طرف گھوما اور دوسرا رخسار والی اس جانب شیشے کے قریب ہوا۔ ہم کبیر دادا رخسار تعارف کرا ہی رہا تھا کہ دونوں پولیس والوں نے ہاتھ میں پکڑی رائفلیں ایک ساتھ باقر اور رخسار کے سر سے لگا دی۔ ان میں سے ایک شفاق لہجے میں بولا، ذرا سی حرکت کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ تمہیں زندہ رکھنے کے بارے ہمیں کوئی ہدایت نہیں ملی۔ کون ہو تم؟ جانتے بھی ہو کس سے پنگا لے رہے ہو؟ باقر نے انہیں ڈرانا چاہا۔ ہم تو جانتے ہیں، تمہیں نہیں معلوم۔ پولیس والے کا لہجہ استہزائی تھا۔ کبیر دادا کے بیوی کو روکنے کی جرت کی ہے تم لوگوں نے؟ کبیر دادا سے شمشیر دادا خود نپٹ لے گا، ایک ہی پولیس والا بول رہا تھا۔ اسی دوران وہاں کالے شیشوں والی ایک کار آ رکی۔ اس میں سے دو ہتھیار بردار بہر نکلے۔ ایک عقبی نشست کا دروازہ کھول کر تناوش کو کہنے لگا، مس آپ کو اس کار میں بیٹھنا پڑے گا۔ کون ہیں آپ لوگ؟ تناوش گھبرا گئی تھی کہ اس سے پہلے بھی وہ 2 مرتبہ اغوا ہو چکی تھی اور وہ تجربہ اس کے لیے کوئی اچھا نہیں رہا تھا۔ وہ آدمی اطمینان بھرے لہجے میں بولا، دشمن نہیں ہے اور نہ آپ کو کوئی نقصان پہنچایا جائے گا، پلیز ہمیں جانے دیں۔ وہ اکلا گئی تھی۔ مس پکا وعدہ، آپ کو کوئی انگلی بھی نہیں لگائے گا، اور یہ بھی وعدہ کہ ہم آپ کو کبیر دادا کے پاس ہی لے کر جائیں گے۔ وہ لرزتی کامتی کار سے اتر کر دوسری کار میں بیٹھ گئی۔ عقبی نشست پر اس کے علاوہ کوئی نہیں بیٹھا تھا۔ ڈرائیور کے ساتھ بیٹھے ہوئے آدمی نے کہا، مس اپنا موبائل فون بند کر کے میرے حوالے کر دو، بعد میں واپس مل جائے گا۔ تناوش کے پاس اس کی ہدایات پر عمل کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس سے موبائل فون لے کر وہ پولیس والوں کو بولا، ان دونوں کو 10 بجے تک حوالات میں رکھنا اور پھر چھوڑ دینا، چائے پانی کا بھی پوچھ لینا۔ تھوڑے گھبرائے ہوئے ہیں، یہ کہتے ہی وہ آگے بڑھ گئے۔ ان کے عقب میں 2 گاڑیاں اور بھی روانہ ہو گئی تھی، جن میں یقیناً انہی کے ساتھی سوار تھے۔ تو یہ ہے وہ جس کی وجہ سے اپنا برخوردار پاگل ہوا پھر رہا ہے۔ تناوش کو دیکھتے ہی شمشیر دادا نے پرجوش انداز میں پھدے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ کبیر دادا تھوک نکلتا ہوا بولا، دادا یہ میری بیوی ہے، میں نے تو کچھ اور سنا ہے۔ شمشیر دادا منہ بناتے ہوئے شہاب قصوری کی طرف مڑا۔ کیا کہا تھا؟ کبیر نے اس کے بارے۔ شہاب قصوری بغیر لگی لپٹی رکھے بولا، یہی کہ نکاح بس خانہ پوری کے لیے ہے اور کبیر دادا لڑکی کو چند دن پاس رکھ کر واپس بھیج دے گا۔ کیا کہتے ہو کبیر؟ تمہارے چند دن کب تک گزریں گے؟ کسی اور کو بھی موقع دو گے یا ایک فحاشہ کے لیے قتل پر قتل کرتے جاؤ گے؟ میں نے ایس پی کو قتل نہیں کیا دادا۔ کبیر دادا خود کو سخت بے بس محسوس کر رہا تھا۔ باقی سارے جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ شمشیر دادا نے صوفے پر نشست سنبھالی۔ اس کی پرہوس نگاہیں بار بار تناوش کی طرف اٹھ جاتی، جو وارفتگی سے کبیر کو گور رہی تھی، جبکہ فرحانہ کے غصے کا ہدف شمشیر دادا کی بجائے تناوش کا وجود ہو گیا تھا۔ شمشیر دادا کے بیٹھتے ہی باقی تمام بھی بیٹھ گئے تھے، صرف کبیر دادا مجرموں کے انداز میں کھڑا تھا، اور تناوش جو کبیر دادا کو دیکھ کر اپنے دل سے سارے اندیشے اور خطرے نکال چکی تھی۔ چلو ایس پی کا مسئلہ بعد میں زیر غور لاتے ہیں، پہلے یہ بتا فاسی کو کیوں قتل کیا؟ شمشیر دادا نے باقاعدہ مقدمہ چلانا شروع کر دیا۔ کبیر دادا ہونٹ کامتے ہوئے بولا، وجہ آپ کو معلوم ہے دادا؟ یہ وجہ، یہ ہے وہ وجہ۔ شمشیر دادا نے تناوش کی طرف اشارہ کیا۔ دادا اگر فاسی میری عزت کی طرف ہاتھ بڑھائے گا تو میں چپ تو نہیں بیٹھ سکتا۔ بند کرو بکواس، شمشیر دادا داڑا۔ تمہاری عزت کو تو آج میں وہ عزت دوں گا
کہ اسے ہمیشہ یاد رہے گا۔ دادا میری بیوی بے قصور ہے، یہ سارا کیا دھرا میرا ہے، آپ بے شک میرے لیے جو چاہیں سزا تجویز کر سکتے ہیں۔ یاد ہے تم نے نوشاد کی رکھیل کو اٹھا کر 3 دن تک اپنے پاس رکھا تھا۔ شمشیر دادا نے اسے یاد دہانی کرائی۔ کبیر دادا جلدی سے بولا، اٹھایا نہیں تھا، وہ خود میرے پاس آئی تھی، تو یہ بھی تو خود چل کر فاسی کے پاس گئی تھی۔ اگر اس کے اغوا ہونے کا کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس تو پیش کرو، میری بیوی جھوٹ تو نہیں کہے گی نا۔ کبیر دادا گڑبڑا گیا تھا۔ شمشیر دادا زہر خند لہجے میں بولا، جو عورت کسی مرد کے پاس چل کر جائے گی، کیا وہ اپنے شوہر کے سامنے اقرار کر لے گی کہ ہاں وہ اپنی مرضی سے منہ کالا کرانے گئی تھی؟ وہ مجھے گھر سے زبردستی لے گئے تھے۔ اچانک تناوش کی گلو گیر آواز ابھری، میں قسم کھاتی ہوں میں کسی کے ساتھ مرضی سے نہیں گئی تھی۔ ہاں شمشیر دادا کا کہکا ابھرا، یہ تو بولتی بھی ہے، میں نے سوچا صرف ناز و ادا کے جلوے کی دکھاتی ہوگی۔ کبیر دادا تناوش کو چپ رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے شمشیر دادا کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ سچ کہہ رہی ہے دادا، جس وقت میں فاسی کے بنگلے پر پہنچا وہ اس کے ساتھ زبردستی کر رہا تھا، اور اس بات کی گواہی میرے محافظ امتیاز عظیم اور بخش بھی دیں گے۔ شمشیر دادا بے پرواہی سے بولا، تمہارے ملازموں کی گواہی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر یہ فاسی کے پاس اپنی مرضی سے گئی تھی تو اس کا صاف مطلب یہی ہے کہ یہ بد کردار ہے، اور ایسی عورتیں کسی ایک پر اکتفا نہیں کرتی۔ اسے فاسی کے علاوہ بھی یہ تو کسی کے پاس جانا چاہیے تھا۔ صرف فاسی ہی تو یوسف ثانی نہیں تھا۔ کبیر دادا کی رکھیل بننے سے پہلے یہ میرے آدمی دلاور شیخ کی رکھیل تھی، اور اس کی وساطت سے یہ میرے گینگ کے تقریباً درجن بھر آدمیوں کو تو نواز چکی تھی۔ بلکہ جس دن کبیر دادا نے اسے اپنی رکھیل بنایا، اس رات بھی یہ میرے ایک اور آدمی خاور شیخ کے گھر موجود تھی۔ اسے وہیں سے پکڑ کر کبیر دادا گھر لے کے آیا تھا، اور اس پاشا کا غصہ اس نے بیچارے خاور شیخ پر نکالا اور اسے قتل کر دیا۔ اخلاق حسین نے جھوٹ گڑھتے ہوئے بہتانات کا تومار لگا دیا تھا۔ جھوٹ بول رہا ہے، الزام لگا رہا ہے، اسے اللہ پاک کا بھی خوف نہیں ہے۔ تناوش رو پڑی تھی۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ بڑی محفل میں اس کی ذات پر اتنے گھنونے الزامات لگائے جائیں گے۔ اسے روتے دیکھ کر کبیر دادا تڑپ اٹھا تھا۔ بے اختیار وہ اس کے قریب ہوا، روتے نہیں ہے چندہ، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں ہوں نا تمہاری پاکیزگی اور عصمت کی یہ گواہی دینے والا۔ دبے لہجے میں اسے تسلی دیتے ہوئے کبیر دادا جیب سے رومال نکال کر اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ فرحانہ یہ منظر دیکھ کر جل بن گئی تھی۔ شمشیر دادا تنزیہ لہجے میں بولا، کبیر تمہارا یہ عمل ثابت کر رہا ہے کہ ان لوگوں کی بات بالکل درست ہے، تم اس خوبصورت فحاشا کے مکمل بس میں ہو، اور یہ تمہیں اپنی مرضی سے چلاتی ہے۔ کبیر دادا پر اعتماد لہجے میں بولا، دادا یہ میری بیوی ہے، اسے نکاح بڑھا کر گھر لایا ہوں، اس کی عزت کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے، اور میں ذمہ داریوں سے آنکھیں نہیں چرایا کرتا۔ اچھے مکالمے بول لیتے ہو، مگر تمہیں یہ بھول گیا ہے کہ اس پر 2 گروپوں کے بڑوں کے قتل کا الزام ہے۔ وہ اس نے خود قتل نہیں کیا، مگر اس کی وجہ سے قتل ہوئے ہیں، اور اس کا حساب و کتاب تو اسے دینا پڑے گا۔ فاسی کو میں نے قتل کیا ہے، اور اگر آپ بضد ہو کہ ایس پی کو بھی میں نے مارا ہے تو اصولاً مجھے سزا دینا بنتا ہے۔ آپ سزا کا اعلان کریں، مجھے بغیر سنے ہر سزا قبول ہے، لیکن میری بیوی کو جانے دیا جائے۔ یہ لڑکی آج کی رات میرے ساتھ ہوگی، اور اس کے بعد ایک رات ہر گینگ کے بڑے کے ساتھ گزارے گی۔ تمام کو بھگتانے کے بعد اگر تم اسے رکھنا چاہو تو مرضی، ورنہ کوئی نہ کوئی اسے رکھیل بنا ہی لے گا۔ ایس پی اور فاسی کی بیگمات کو 15 کروڑ ہرجانہ دو گے اور ہاتھ باندھ کر ان سے معافی مانگو گے۔ شمشیر دادا نے سزا کا اعلان کیا۔ آپ زیادتی کر رہے ہیں دادا، میری بیوی سزا کا حصہ نہیں بنے گی۔ میں 15 کی بجائے 20 کروڑ دونوں بیواؤں کو دوں گا، معافی بھی مانگوں گا، مگر میری بیوی کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگائے گا۔ تم میرے فیصلے سے انحراف کر رہے ہو کبیر،
شمشیر دادا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ ہاں، کیونکہ آپ زیادتی کر رہے ہیں میرے ساتھ۔ شمشیر دادا داڑا، تمہارے باغیانہ رویے کے پیچھے بھی اس فحشا کا ہاتھ ہے، اور اب تو میں اسے بالکل بھی معاف نہیں کر سکتا۔ میری زندگی میں تو اسے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ کبیر دادا کھل کر سامنے آ گیا تھا۔ اخلاق حسین نے ساتھ بیٹھے نوشاد کے کان میں سرگوشی کی، کہا تھا نا، یہ خبیث باولا ہوا ہے اس فحشا کے پیچھے۔ تم اپنے آواسوں میں نہیں لگتے۔ شمشیر دادا کے لہجے میں غصے سے زیادہ حیرانی تھی۔ اس کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ کبیر کسی لڑکی کی وجہ سے اسے یوں بھی مخاطب ہو سکتا ہے۔ دادا، سزا کا حقدار میں ہوں، یہ معصوم نہیں۔ یہ 5 وقت کی نمازی ہے۔ کیا آپ کو اس کے حلیے سے لگتا ہے کہ یہ اتنی گری ہوئی حرکت کرے گی؟ یہ بیچاری تو جہاں بیٹھے ہوئے افراد میں کسی کو جانتی تک نہیں۔ باقی اخلاق حسین کی بکواس کے بارے میں یہی کہوں گا کہ بیوی کی پارسائی کا گواہ اس کا شور ہوتا ہے، اور میں اپنی بیوی کی پارسائی کے لیے بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں۔ مجھے مکالمہ بازی نہیں، جواب چاہیے۔ شمشیر دادا پر اس کی بات کا ذرا بر اثر نہیں ہوا تھا۔ یوں بھی تناوش کو دیکھنے کے بعد شمشیر دادا کے اندر کا شیطان جاگ گیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ تنہائی میں وقت گزارے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ تو جواب یہی ہے شمشیر دادا کہ آپ کو ہمارے مسئلے میں بولنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ آپ ہمارے انڈیا سے آئے ہوئے مہمان ہیں۔ یہاں سے جاتے وقت آپ شہاب قصوری کو بڑا بنا گئے تھے۔ آپ آج ہماری مہمان نوازی سے لطف اندوز ہوں۔ آپ کے جانے کے بعد اس معاملے کا فیصلہ شہاب قصوری صاحب کرے گا۔ ہاں، شمشیر دادا کے منہ سے کہکا برآمد ہوا، ہماری بلی ہمیں میاؤں۔ دادا، کیا میری بات اصولاً غلط ہے؟ کبیر دادا حجت بازی پر اتر آیا تھا۔ بالکل بھی نہیں۔ شمشیر دادا تنزیہ لہجے میں بولا، تم صحیح بکواس کر رہے ہو۔ باقی تم لوگوں سے تعلق جوڑنا کون سا مشکل ہے؟ یہ کہتے ہی وہ شہاب قصوری کی طرف متوجہ ہوا۔ شہاب قصوری، میں تم سے تمام گینگز کی سربراہی لینے کے لیے مقابلے کی دعوت دیتا ہوں۔ تم میدان میں آ کر اپنے عہدے کا دفاع کر سکتے ہو۔ شہاب قصوری نے کھڑے ہو کر سر جھکایا۔ شمشیر دادا، میں آپ کے حق میں اس عہدے سے دستبرداری کا اعلان کرتا ہوں۔ ابھی سے میں بس اپنے گینگ کا سربراہ ہوں، اور اپنے گینگ کا بڑا ہونے کے ناطے آپ سے وفادار رہنے کا حلف دیتا ہوں۔ شمشیر دادا نے وہاں بیٹھے بقیہ بڑوں کی یہ طرف نظر گھمائی۔ سب سے پہلے اخلاق حسین نے کھڑے ہو کر شمشیر دادا کے ساتھ وفاداری کا حلف اٹھایا۔ اس کے بعد نوشاد افریدی، اور پھر باری باری تمام نے حلف کے الفاظ دہرا دیے۔ شمشیر دادا نے استہزائی انداز میں کہا، اب کیا کہتے ہو کبیر دادا؟ کبیر دادا اطمینان بھرے لہجے میں بولا، ایک ممبر رہ گیا ہے دادا، تو اسی ممبر سے پوچھ رہا ہوں۔ شمشیر دادا نے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے کہا تھا، میں آپ کو تمام گینگز کا سربراہ ماننے سے انکار کرتا ہوں، اور خود تمام گینگز کا بڑا بننے کا اعلان کرتا ہوں۔ اس ضمن میں اگر آپ کے علاوہ کسی کو اعتراض ہے تو مجھ سے مقابلہ کرنے کے لیے آ سکتا ہے۔ کبیر دادا نے یہ کہتے ہی تمام پر سرسری نگاہ دوڑائی، مگر کسی نے بہر آنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ہاں، نوشاد خان افریدی۔ کبیر دادا نے نوشاد افریدی کی آنکھوں میں جھانکا، مگر وہ نظریں چرا گیا تھا۔ اور تم اخلاق حسین شاہ؟ اس مرتبہ کبیر دادا نے اپنے دوسرے مخالف کو آواز دی، مگر وہ بھی خاموش بیٹھا رہا۔ اب فیصلہ آپ کے اور میرے درمیان ہوگا دادا۔ کبیر دادا اس مرتبہ خود کو حیرانی سے گھورتے ہوئے شمشیر دادا کی طرف متوجہ ہوا۔ تم اس چھوکری کے لیے جان دو گے؟ شمشیر دادا اس کی للکار پر شدر رہ گیا تھا۔ کبیر دادا اطمینان سے بولا، اس لڑکی کے لیے جو کچھ میں کر سکتا ہوں، اس میں سب سے کم درجہ بات جان دینا ہے۔ اگر جینے سے تنگ آ گئے ہو تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ شمشیر دادا شہاب قصوری کی طرف متوجہ ہوا، مقابلے کے لیے جگہ خالی کراؤ۔ کبیر دادا کے تابوت میں تو سمجھو آخری کیل ٹھک گئی تھی۔ اخلاق حسین نے مطمئن انداز میں ساتھ بیٹھے نوشاد کو کہا۔ نوشاد افریدی نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے فخریہ لہجے میں کہا، ٹکر لینے چلا تھا شاہ جی اور افریدی سے۔ ویسے میں آخری وقت میں اسے بتا تو دوں
کہ وہ کس کی وجہ سے مرنے والا ہے۔ اخلاق حسین اٹھ کر کبیر دادا کی طرف بڑھ گیا۔ کبیر دادا تناوش کو تسلی دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے اپنی طرف آتے دیکھ کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اخلاق حسین نے اس کے قریب پہنچتے ہی بغیر کسی تمہید کے دبے لہجے میں بات شروع کر دی۔ کبیر دادا، یاد ہے نا، اس لڑکی کی وجہ سے تم نے میری اور نوشاد کی توہین کی تھی، میرے خاص آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور اس کے محلے میں میرے آدمیوں کو داخلہ بھی بند کر دیا تھا، تو تمہارا کیا خیال تھا میں خاموش بیٹھا رہتا؟ لے آج تمہارا بندوبست بھی ہو گیا ہے، اور یہ بھی سن لے کہ تمہاری بلبل کو ہم نے اغوا کرا کر پھانسی کے گھر پہنچایا تھا۔ وہ واقعی بے قصور تھا، اور ایس پی کو بھی میں نے اور نوشاد نے قتل کرایا ہے۔ باقی بابی کی فکر نہ کرنا، اسے سنبھالنے والے بہت ہیں جہاں پر۔ اخلاق حسین اگر زندہ رہا تو تمہارا حساب ضرور چکاتا رہے گا، زندہ رہے تو نا۔ یوں بھی اب یہ ممکن نہیں رہا۔ اخلاق حسین اسے یاد دہانی کراتا ہوا بولا، اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ شمشیر دادا تمہیں قتل نہیں کرے گا تو یاد رکھنا، اس مقابلے میں ہارنے والے کو اگر جیتا ہوا شخص زندگی کی بھیک دے بھی دے تب بھی وہاں پر موجود کوئی بھی شخص اسے گولی مارنے کا حق رکھتا ہے، اور یقیناً تمہارے سر میں گولی اتارتے ہوئے مجھے خوشی ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے وہ گھبرائی تناوش کی طرف متوجہ ہوا۔ کیا خیال ہے بھابھی؟ کبیر دادا نے اسے گورنے پر اکتفا کیا تھا۔ وہ تنزیہ انسی آٹوں پر سجائے واپس مڑ گیا۔ یہ سب میری وجہ سے ہو رہا ہے، نہ میں آپ کی زندگی میں نہ میں آتی اور نہ آپ پر یہ کڑا وقت آتا۔ کبیر دادا چاہت بھرے لہجے میں بولا، اس بیکار زندگی میں ایک تم ہی تو ٹھنڈی ہوا کا جھونکا بن کر آئی ہو۔ چندہ، تمہارے ساتھ گزرا ایک ہفتہ مجھے کئی صدیوں کی زندگی سے عزیز ہے۔ وہ سسکی، کبیر، میں ڈری ہوئی ہوں، مجھے اپنی آغوش میں بھر کر جہاں سے کہیں دور لے جاؤ، یہ اچھے لوگ نہیں ہیں۔ وہ اعتماد سے بولا، کبیر کی زندگی میں تو میری جان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اس نے سراسیمہ لہجے میں پوچھا، اور اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو؟ کبیر دادا نے کوٹ اتار کر اس کی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کوئی ضروری کارروائی کی اور کوٹ تناوش کی طرف بڑھاتے ہوئے پوچھا، کیا میرے بعد زندہ رہنا چاہو گی؟ تناوش نے نفی میں سر ہلایا، مجھے اللہ پاک کی قسم، نہیں، بالکل نہیں۔ وہ زخمی لہجے میں بولا، کوٹ کی اندرونی جیب میں موجود پستول میں نے کاک کر دیا ہے، اگر میں زندہ نہ بچ پاؤں تو سر پر رکھ کر ٹرائگر دبا دینا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ جو ہفتے بھر کا وقت ہم نے اکٹھے گزارا ہے اسے آپ بولا دیں؟ یاد ہے وہ لڑکی جو ہمیں شاپنگ کرتے وقت ملی تھی؟ اس کی آنکھوں میں نے آپ کے لیے بہت ساری محبت دیکھی تھی۔ اب میرے بعد اس سے شادی کر لینا اور سارے گندے کام چھوڑ دینا۔ اگر کبھی میری یاد زیادہ ستائے تو اس لڑکی سے میری باتیں کرنا اور اسے بتانا کہ ایک اور لڑکی بھی تھی جو آپ کو پیار کرتی تھی۔ اس جتنا تو نہیں، بس تھوڑا سا، ذرا سا۔ اس کی آواز بھرا گئی تھی۔ اسے سچ نہ بتانا ورنہ وہ خفا ہو جائے گی۔ کیا مطلب؟ کبیر دادا کی سمجھ میں اس کی بات نہیں آئی تھی۔ وہ نڈر انداز میں بولی، اگر میں ابھی خود کو ختم کر لوں تو لازمی بات ہے سارا جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ تم ایسا کچھ بھی نہیں کرو گی، جانتی ہو خودکشی حرام ہے، البتہ ایک عورت عزت بچانے کے لیے اپنی جان لے سکتی ہے، اور ایسا تم اس وقت کر سکتی ہو جب میں باقی نہ رہا یا لڑائی ہار گیا۔ کبیر، اس کے ہونٹوں پر اذیت بری سسکی ابھری، تم مجھ سے پوچھتی تھی نا کہ میں کون ہوں؟ زیادہ تو نہیں، لیکن اتنا بتا دوں کہ میں قرآن مجید کا حافظ ہوں گڑیا۔ 5 سال کی عمر سے لے کر 15 سال کی عمر تک کا وقت میں نے مدرسے اور مسجد میں گزارا ہے، اور پھر حافظ عبدالکبیر علی خان کو حالات نے کبیر دادا بننے پر مجبور کر دیا۔ میں آپ کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ اس کی پلکیں تھک کر اشکوں کے سیلاب کے سامنے ہتھیار ڈال چکی تھی۔ تناوش میں بقائے میں ہوش و حواس کہہ رہا ہوں کہ اگر تم نے میری موت یا ہار سے پہلے خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو تمہیں میری طرف سے 3 طلاق۔
کبیر اس کے منہ سے تیز سسکی نکلی تھی۔ فکر نہ کرو میری جان، یہ مشروط طلاق ہے۔ اگر تم نے میری موت یا ہارنے سے پہلے خود کو کوئی نقصان نہ پہنچایا تو یہ طلاق نہیں ہوگی۔ دوبارہ ایسا نہ کہنا ورنہ میری جان بغیر گولی لگے نکل جائے گی۔ ادھر کاشف راجپوت شمشیر دادا کے پاس پہنچ کر منت سماعت کر رہا تھا۔ دادا پلیز غصہ تھوک دیں، اس کا دماغ جگہ پر نہیں ہے، میں اسے سمجھا دوں گا، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ شمشیر دادا اکڑ لہجے میں بولا، کاشی میرا دماغ خراب نہ کرو دادا، وہ آپ کا بچہ ہے، کیا اس پر ترس نہیں آئے گا؟ وہ حرام خور بغیرت ہے، ایک لڑکی کے لیے اپنے استاد کا مقابلہ کرنے پر تیار ہو گیا ہے، اور اس سے بھلائی کی کیا امید رکھوں گا؟ دادا وہ اس کی بیوی ہے، بکواس کرتا ہے وہ، رکھیل کبھی بیوی نہیں بن سکتی۔ دادا شمشیر دادا نے کاشف کی بات سننا گوارا نہیں کیا تھا۔ دفع ہو جو کاشی، یہ نہ ہو اس بغیر سے پہلے تمہارا نمبر لگا دوں، مجھے کسی کمینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کاشف دکھی دل سے کبیر دادا کی طرف بڑھ گیا۔ شہاب قصوری کے آدمیوں نے کھانے کی میزوں اور صوفوں وغیرہ کو دیواروں کے ساتھ لگا دیا تھا۔ ایس پی کی بیوی اپنی بیٹی کو کہہ رہی تھی، بس میری جان، تھوڑی دیر تک تمہارے باپ کا قاتل اپنے انجام کو پہنچ جائے گا۔ فصیح الدین کی بیوی کرن سے اس کی گہری سہیلی سمینہ مخاطب تھی، بڑا دادا بنا پھر رہا تھا، آج اس سے جان چھوٹ جائے گی۔ کرن نفرت بھرے لہجے میں بولی، ہاں میرے پھانسی کا خون ریگاں نہیں جا سکتا تھا۔ کاشف کبیر دادا کے قریب رکتا ہوا بولا، کوئی ایسی صورت ہے جس سے یہ لڑائی روکی جا سکے؟ ہاں میری بیوی سے کوئی تعرض نہ کیا جائے، مجھے ہر فیصلہ منظور ہے، چاہے موت ہی کی سزا کیوں نہ ہو۔ تناؤ سسکی، کبیر نہیں، کبیر دادا میں تم سے محبت کرتا ہوں یار، اگر تمہیں بچا سکتا تو کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہ کرتا، مگر شمشیر دادا کے سامنے میں بے بس ہوں۔ یہ کہتے ہی کاشف سر جھکائے واپس مڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد شہاب قصوری نے سربراہی کے دونوں دعوے داروں کو بڑے حال کے درمیان میں آنے کی دعوت دی۔ باقی لوگ کونوں میں سمٹ گئے تھے۔ تناوش بے ساختہ کبیر دادا سے لپٹ گئی تھی۔ کبیر یاد رکھنا، مجھے دنیا میں آپ سے پیار کوئی نہیں، پیارا کوئی نہیں ہے، اپنی گڑیا کو مایوس نہ کرنا، یہ شخص آپ سے جیت نہیں سکتا، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہے۔ وہ گلو گیر لہجے میں بولا، جانتا ہوں میری جان، جانتا ہوں۔ تناوش نے زیر لب بڑبڑاتے ہوئے چند دعائیں پڑھی اور اس پر پھونک دی، یہی منتر پڑھ پڑھ کر اس جادوگرنی نے میرے کبیر کو مجھ سے چھین لیا ہے۔ فرحانہ ساتھ کھڑی رخسانہ کو مخاطب تھی، رخسانہ انسی، اگر آپ سے چھینا ہے تو اس کے پاس بھی باقی نہیں رہے گا۔ فرحانہ نفرت بھرے لہجے میں بولی، اس فاشا کو تو میں پاپا کو کہہ کر کوٹھے پر بٹھاؤں گی، جہاں روزانہ درجن بھر گاہک اسے اس کی حقیقت یاد دلایا کریں گے۔ پتہ ہے میرے جند جانی نے اسے بہن بنا لیا ہے۔ رخسانہ اسے پاشا کے بارے بتانے لگی، ویسے اچھا ہی کیا ہے، ورنہ کبیر خان کی موت کے بعد وہ بھی اس بلا کے قابو میں آ سکتا تھا۔ فرحانہ نے پوچھا، نظر نہیں آ رہا؟ وہ ابو جان کہہ رہے تھے کہ طبیعت ناساز ہے، میں تو سوچ رہی ہوں کل اس کے پاس چلی جاؤں، کبیر خان کی موت کی تعزیت بھی کر لوں گی اور اس کی طبیعت کا بھی پوچھ لوں گی۔ فرحانہ دکھی لہجے میں بولی، یار بار بار اس کی موت کا ذکر کر کے مجھے دکھ تو نہ دو نا۔ لے جی میں خاموش ہو جاتی ہوں۔ رخسانہ سختی سے ہونٹ بیچتے ہوئے حال کے وسط میں موجود آمنے سامنے کھڑے کبیر دادا اور شمشیر دادا کو دیکھنے لگی۔ شہاب قصوری کہہ رہا تھا، اگر کوئی مقابلے سے دستبردار ہونا چاہتا ہے تو ابھی شکست تسلیم کر سکتا ہے، مقابلہ شروع ہو جانے کے بعد کسی کی شکست تسلیم کرنے کے باوجود مخالف اسے قتل کرنے کا حق رکھتا ہے۔ دونوں خاموش کھڑے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ شمشیر دادا سے تربیت حاصل کرتے وقت کبیر دادا کو سینکڑوں مرتبہ یوں شمشیر دادا کے سامنے کھڑا ہونے کا موقع ملا تھا، مگر وہ مصنوعی مقابلہ ہوا کرتا تھا۔ ایسے مقابلوں میں کبیر دادا ہمیشہ ہی ہار جاتا تھا، لیکن اسے کبھی اپنی ہار کا دکھ نہیں ہوا تھا، بلکہ ہمیشہ شمشیر دادا سے مقابلہ کرتے وقت اس کے دل میں لڑنے کی بجائے مار کھانے کی نیت ہوتی تھی، اور یہ شمشیر دادا کی سخت تربیت اور پٹائی ہی کا اعجاز تھا۔
کہ کبیر دادا کے سامنے کوئی لڑاکا 2 منٹ سے زیادہ نہیں ٹھہر پاتا تھا، لیکن آج وہ مار کھانے کی نیت سے نہیں، اپنے استاد کو مارنے کی نیت سے تیار کھڑا تھا۔ کبیر اب بھی وقت ہے، اپنی جان بچا لے، یہ نہ ہو بات میرے اختیار سے بھی نکل جائے، ہارنے کی صورت میں تمہیں کوئی بھی گولی مار کر ہلاک کر سکتا ہے۔ کبیر دادا نے کئی دفعہ کہی ہوئی بات دہرائی نہیں ہے۔ آپ میری بیوی کو کچھ نہ کہنے کا وعدہ کریں، مجھے اس کے علاوہ ہر سزا منظور ہے۔ اس پاشا کی وجہ سے تم نے مجھ سے بغاوت کی ہمت کی ہے، اسے تو میں ایسا سبق پڑھاؤں گا کہ دنیا یاد رکھے گی۔ یہ شمشیر دادا کا تم سے وعدہ ہے۔ کبیر دادا اس کی بات کا جواب دیے بغیر خاموش کھڑا رہا۔ اس کے چہرے پر چٹانوں کی سی سختی چھا گئی تھی۔ شمشیر دادا کے دل سے، قدر کرنے والے کے دل سے ایک دم وہ عزت و احترام رخصت ہو گیا تھا۔ جو شخص اس کی تناوش کی عزت کا دشمن ہو سکتا تھا، وہ اسے قابل احترام نہیں سمجھ سکتا تھا۔ شروع کرو شہاب قصوری آواز گویا طبل جنگ تھا کہ جس کے بعد فریقین ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے حقدار ہو گئے تھے۔ حاضرین میں فقط تناوش تھی، جس کے لب مسلسل مناجات کے ورد میں مصروف تھے۔ چند گھنٹے پہلے وہ عارضی جدائی پر رو رہی تھی اور اب دائمی جدائی سر پر آن کھڑی تھی۔ یا اللہ پاک، تو نے ہمیشہ میرے پیاروں کو چھینا ہے۔ میں نے گلے بھی کیے، شکوے شکایت بھی کی کہ تیری بارگاہ کے علاوہ کوئی جگہ ہی نہیں تھی جہاں شنوائی ہو سکتی ہو، مگر میری دعائیں رد گئی۔ اے اللہ، آج میری دعا کو رد نہ کرنا۔ اے اللہ پاک، میں جانتی ہوں تیری بے نیاز ذات کو کسی کی پرواہ نہیں، لیکن عاجزوں کی دعا بھی یہ تو فقط تو ہی سنتا ہے۔ تیری ہی قبضہ قدرت میں ساری طاقتیں اور ساری قوتیں ہیں میرے مالک، ساری بڑائیاں تجھے ہی سزاوار ہیں۔ اے قوتوں، طاقتوں اور بڑائیوں کے مالک، اے اکبر، اے کبیر ذات، میں اپنے عبدالکبیر کے لیے جولی پھیلا رہی ہوں، میری جولی کو خالی نہ لٹانا۔ اے اللہ پاک، مجھ سے سب کچھ چھین لے مگر میرا عبدالکبیر میری خالی جولی میں ڈال دے۔ اے اللہ پاک، تو سنتا ہے، تو جانتا ہے، تو دلوں کے حال سے واقف ہے نا۔ میرے دکھی دل کی پکار سن لے۔ میں جانتی ہوں میرا عبدالکبیر بہت گناہ گار ہے، خطا کار ہے، لیکن میں وعدہ کرتی ہوں اسے تیرا فرمان بردار بندہ بناؤں گی، اس سے سارے ناجائز کام چھڑا دوں گی۔ اے اللہ پاک، ایک موقع تو دے دے، مجھے تھوڑی سی مہلت تو دے دے۔ سنا ہے تو رونے والوں کو جلدی دیتا ہے، دیکھ لے میں رو رہی ہوں۔ سنا ہے تو دکھی دلوں کی پکار خالی نہیں لٹاتا۔ میرے مالک، میرا دل دکھ سے بھرا ہوا ہے۔ اے سب کی سننے والے، میری دعا قبول کر لے۔ اے دینے والے، مجھے میرا عبدالکبیر دے دے۔ یا اللہ پاک، وہ لرزتے ہونٹوں، سسکتے لہجے، آنکھوں میں آنسو اور دکھی دل کے ساتھ اپنے مالک کے ساتھ ہم کلام رہی۔ اس کی دھندلائی ہوئی نظریں مضبوط جسامت والے لمبے تڑنگے کبیر دادا پر گڑی تھی، جو شمشیر دادا کے سامنے بچہ نظر آ رہا تھا۔ اس وقت کاشف راجپوت بورہام پاشا کو پیغام لکھ رہا تھا۔ پاشا، اگر اپنے استاد کا آخری دیدار کرنا چاہتے ہو تو آ جاؤ، شمشیر دادا اور وہ آمنے سامنے کھڑے ہیں، اور اس کی وجہ وہی ہے، یعنی تمہاری چھوٹی بہن۔ شاید یہ جاننا بھی یہ تمہارے لیے باعث اذیت ہو کہ اسے نوشاد افریدی پارٹی پکڑ کر یہیں لے آئے ہیں۔ اس نے پیغام بھیجنے کا بٹن دبایا اور اس وقت شمشیر دادا نے اپنا لمبا بازو گھماتے ہوئے کبیر دادا پر حملہ کر دیا تھا۔ بھاری بھرکم جسامت کے باوجود وہ کسی چیتے کی طرح پرتیلا تھا۔ یہی لڑنے کی صلاحیت ہی تو تھی جس کی بدولت اس نے بمبئی جیسے شہر میں اپنی داغ بٹھا دی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے مسلسل اس کے تھپڑ کھانے والے کبیر دادا نے ایک دم جھک کر اس کا وار خطا کیا اور اپنا دایاں مکہ زوردار انداز میں اس کی پسلیوں کے نیچے پیٹ میں رسید کر دیا، مگر اس کا پیٹ شاید فولاد کا بنا ہوا تھا۔ کبیر دادا کو یقین تھا کہ اگر وہ مکہ کسی دوسرے آدمی کے پیٹ میں اسی شدت سے پڑا ہوتا تو مضروب کی جان لینے کے لیے کافی تھا، لیکن شمشیر دادا ٹس سے مس نہیں ہوا تھا۔ مکہ مارنے کے ساتھ کبیر دادا رکا نہیں تھا، بلکہ اس نے تیز رفتاری سے 3-4 مکے اسی جگہ پر جڑ دیے تھے۔ اس کے مکوں کو کوئی اہمیت نہ دیتے ہوئے شمشیر دادا نے دوبارہ ہاتھ گھمایا
اور اس دفعہ کبیر دادا بچ نہیں پایا تھا۔ چھاتی میں لگنے والے مکے نے اسے فرش پر اچھال دیا تھا۔ اس نے تیزی سے اٹھنے کی کوشش کی، مگر شمشیر دادا نے اس سے پہلے فٹ بال کو لات مارنے کے انداز میں اس کے دائیں پہلو کو ٹھوکر کا نشانہ بنایا اور وہ 3-4 گز دور جا گرا۔ اس کے پہلو میں شدید درد شروع ہو گیا تھا، مگر وہیں پڑے رہنے کا نتیجہ اسے دوسری ناقابل برداشت چوٹ کی صورت میں مل سکتا تھا۔ شمشیر دادا کے قریب پہنچنے سے پہلے وہ اچھل کر کھڑا ہوا۔ اس وقت شمشیر دادا قریب پہنچ گیا تھا۔ اس کے سر کی بھرپور ٹکر کبیر دادا کی چھاتی میں لگی اور وہ اچھل کر دیوار کی جوڑ میں جا گرا۔ اسے سانس لینے میں دشواری محسوس ہونے لگی تھی۔ سر جھٹکتے ہوئے وہ اٹھا۔ اس وقت تک شمشیر دادا نے قریب پہنچ کر اسے ایک ہی ہاتھ سے اٹھا کر سر سے بلند کر کے دیوار سے اس کی پیٹھ لگا دی تھی۔ کبیر دادا جانتا تھا کہ اگر وہ کچھ دیر بھی اس طرح ہوا میں لٹکتا رہ گیا تو اس کی قوت ختم ہو جائے گی۔ اپنی ٹانگ گھٹنے سے موڑ کر اس نے شمشیر دادا کی تھوڑی پر وار کرنا چاہا، جسے شمشیر دادا نے دوسرے ہاتھ سے روک دیا، لیکن اس دوران کبیر دادا دونوں ہاتھوں سے زور لگا کر اپنا گلا اس کی جناتی گرفت سے چھڑا چکا تھا۔ پاؤں نیچے لگتے ہی کبیر دادا نے سر کی زوردار ٹکر شمشیر دادا کی چھاتی میں رسید کی۔ وہ بے اختیار پیچھے ہوا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی زوردار کک نے کبیر دادا کو دوبارہ دیوار سے ٹکرانے پر مجبور کر دیا۔ شمشیر دادا نے اسے ایک کک پر اکتفا نہیں کیا تھا۔ کبیر دادا کے سنبھلنے تک وہ اس پر مکوں کی بارش برسا چکا تھا۔ بڑی مشکل سے کبیر دادا نے نیچے بیٹھ کر ان مشینی مکوں سے جان چھڑائی اور زرقند لگا کر دیوار سے دور ہو گیا، مگر اب شمشیر دادا کا پارا بلند ہو چکا تھا۔ کبیر دادا کو ایک مکے کے جواب میں 3 مکے کھانا پڑتے۔ مسلسل مار کھا کر کبیر دادا لہولہان ہو چکا تھا۔ اس کے چہرے اور جسم سے رستا ہوا خون تناوش کو اس کی دعاؤں کے رد جانے کی بری خبر سنا رہا تھا۔ باپ اور بھائی کی موت کے بعد شاید شور کی موت کا دکھ دیکھنا بھی اس کے نصیب میں لکھا تھا۔ کبیر دادا کو لگنے والی ہر چوٹ اس کے دل پر لگ رہی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ کبیر دادا سے پہلے اس کا سانس نکل جائے گا۔ اس کے باوجود اس کے لرزتے ہونٹوں پر مناجات جاری رہی، اور پھر شمشیر دادا کی زبردست ٹھوکر سے کبیر دادا دیوار سے ٹکرایا، اور اس سے پہلے کہ وہ سنبھل پاتا اس کی چھاتی سے شمشیر دادا کا ہاتھی جیسا پاؤں دوبارہ آن ٹکرایا۔ اس کے سر کی پشت کا زوردار انداز میں دیوار سے اتصال ہوا اور اس کی آنکھوں کے سامنے نیلے پیلے تارے لہرانے لگے تھے۔ وہ اسی طرح پھسلتا ہوا نیچے بیٹھ گیا۔ شمشیر دادا نے اسے گریبان سے پکڑ کر سیدھا کھڑا کیا اور اس کے چہرے پر زوردار تھپڑ رسید کرنے لگا۔ تھپڑ کھا کر کبیر دادا کے رہ سے اوسان بھی رخصت ہونے لگے تھے۔ 3-4 تھپڑ لگا کر شمشیر دادا نے اسے گریبان سے پکڑ کر تناوش کی طرف اچھال دیا۔ یہ گیا تیرا خصم، وہ پیلا پڑتی تناوش کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے داڑا۔ کبیر دادا نے بڑی مشکل سے سر اٹھا کر تناوش کی طرف دیکھا۔ وہ رو رہی تھی، لرز رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اذیت، دکھ، پریشانی اور نہ جانے کون کون سی کیفیات ثبت ہو چکی تھی۔ شمشیر دادا کی آواز بلند ہوئی، یہ وہ نمک حرام بے غیرت اور احسان فراموش ہے جسے میں نے سہارا دیا، پاؤں پر کھڑا ہونے کے قابل بنایا، دشمنوں سے بدلہ لینے کے گر سکھائے، عزت سے جینا اور سر اٹھا کے چلنا سکھایا، اور آج یہ گھٹیا انسان ایک چھوکری، ایک رکھیل اور ایک فاشا کی خاطر میرے مقابل آ گیا۔ کچھ لوگ شاید سوچ رہے ہوں گے کہ میں اس کی جان بخشی کر دوں گا، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے، لیکن مرنے سے پہلے میں اسے اس کی رکھیل کا تماشا ضرور دکھاؤں گا۔ تم لوگ آج تک گندی فلموں میں ایسے سین دیکھتے رہے ہو، آج تمہارے سامنے زندہ شو چلے گا۔ یہ کہتے ہی شمشیر دادا لرزتی کامتی تناوش کی طرف بڑھا۔ کبیر دادا نے ملتجی نظریں تناوش کی طرف اٹھائیں اور لرزتی آواز میں بولا، میں ہار گیا تناوش، تمہیں اجازت ہے، شاید پہلے تمہارا جانا بنتا ہے۔ ناظرین، یہ ناول تو ابھی تک جاری ہے۔ میں نے میگا ایپیسوڈ اپلوڈ کر کے آپ کے تمام جو ہیں اعتراضات اور تمام
جو شکوے شکایات تھی ان کو دور کر دیا۔ اور آپ دیکھیں گے اب جی یہ گندا سین جو شمشیر دادا تناوش کے ساتھ شروع کرنے جا رہا ہے، کیسا رہے گا یہ سین؟ یہ معصوم تناوش جو ایک باحیا معصوم لڑکی تھی، اس کا کیا اشر کرے گا یہ بھیڑیا، اور باقی گینگسٹر کیا اشر کریں گے اس بیچاری کا؟ آنے والی زندگی، آنے والے حالات اس کے لیے کیسے رہیں گے، یہ تو آپ نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھیں گے، شاید کہ نیکسٹ ایپیسوڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہو۔ تو آئیو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ناول بہت زیادہ پسند آیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ جلد اپلوڈ کیا تو پلیز، اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، کمنٹس باکس میں رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ ایک نیو ایپیسوڈ ہم نے نیو ناول شروع کیا ہے جو کہ بہت زیادہ انٹرسٹ ہے، اس کو بھی دیکھیے گا اور کمنٹس باکس میں رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ آپ ہمیں اجازت دیجئے نیکسٹ ایپیسوڈ تک، اللہ حافظ۔ آپ اپنا چینل انٹرسٹنگ سٹوری، جزاکم اللہ خیر۔